یہ جو آیت ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. احسان جو ورڈ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں کسی کے اوپر کوئی فیور کر دینا، لیکن عربی میں جو اس کا معنی ہے کہ ایسی چیز جو حسن میں مکمل ہو اور جو ایکسلنس کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اخلاقی معیارات کے ایکسلنس کو اچیو کیا ہے، تو اب لازمی تقاضا یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس اخلاقی معیار کو ایکسلنس پہ حاصل کیا ہے، اب ان کو آخرت میں بھی ایکسلنٹ لیول کی چیزیں، جو ایکسلنٹ ان کو نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے. تو یہ آیت تو اس کے کانٹیکس میں ہوئی کہ جس میں جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس میں اسی سوال کا جواب ہے جو قرآن پہ جو کرٹکس کرتے ہیں کہ قرآن میں کیوں حوروں کا ذکر ہے، کیوں شراب کا ذکر ہے جنت کے باب میں. تو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو دنیا میں وہ بری چیزوں سے بچے ہوئے رہے تو اس کے بدلے میں اللہ نے بہتر شراب دی، گندی عورتوں سے بچے ہوئے رہے اس کے بہتر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حور اور قصور سے نوازا. لیکن یہ جو آیت ہے یہ ایز اے لائف چینجنگ فورس کے طور پہ بھی انسان اس کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے کہ ایکسلنس کا بدلہ صرف ایکسلنس ہے. آپ یہ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بہترین چیز اللہ نے آپ کو کیا دی، وہ ہے اسلام. آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. تو اب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس اسلام پہ مکمل عمل پڑے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کا رویہ کیا تو بدلے میں بھی آپ کو اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک کہ انسان کے اندر احسان مندی کا، شکر مندی کا اور نیکی کو اپریشیٹ کر کے اس کو ریسیپروکیٹ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ صالح معاشرہ تشکیل نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آیات حل جزاء الاحسان الا احسان، یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جو ہم کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک مکمل فلسفہ اور ضابطہ دیتی ہے، اور اس کو ہمارے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے بطور رویہ، بطور ایٹیٹیوڈ، بطور ایک تناظر، کہ ہمارا رویہ یہ رہے گا کہ جو بھی چیز میں ہم کو ایکسلنس ہم حاصل کر سکتے اس کو کریں گے، اور اللہ کے سامنے بطور شکر مندی ہم اس کو بہترین انداز میں برتیں گے. تو یہ اگر ہم رویے کو اختیار کریں گے تو امید ہے کہ ہم وہ اخلاق پہ قائم ہو سکیں گے جو قرآن سے ہم سے جو ہے مطلوب ہے.